میں آرام قربان کرنا پڑ رہا ہے. جیسے سو کر اٹھ کر سو رہے ہیں تو اب اٹھ کر نماز پڑھنا ہوگا. کھا پی رہے تھے تو روزہ رکھنا. تو یہ جو آرام ہم قربان کر رہے تھے مگر اس کے نتیجے میں بہت آرام اور راحت اللہ نے طے کر رکھی. تو اس آرام اور راحت کو قربان کرنے میں ہم ایسے خوش ہوں جیسے بیج بونے میں خوش ہوتے. حالانکہ ہم بیج کو پھینکتے ہی تو ہیں، مٹی میں ملاتے ہی تو ہیں، دوبارہ اسے ہم بین تو نہیں پائیں گے. تو دیکھیے ہم قیمتی چیز کو ہم مٹی میں اسی امید میں ملاتے ہیں کہ اس سے ہم کچھ پیدا ہو. تو ایسے ہی جو اپنا راحت آرام ہے اس کو ہم نے تج دیا تاکہ اصلی آرام رہے. یہ سمجھداری. ایسے ہی تکلیفیں گناہ سے بچنے میں ایک تکلیف ہوتی ہے. گناہ چھوڑنے میں بھی جو کر رہا تھا اور کر نہیں رہا تھا مگر موقع جو کر اس کو ادھر سے اپنے آپ کو ہٹانے میں بولنے میں تکلیف ہوتی. تو ان تکلیفوں کو ہم اس لیے برداشت کریں تاکہ گناہ کرنے کی بڑی بڑی تکلیف میں بچ جائیں. یہ سمجھداری. اس اصول کے مطابق ہمیں یہاں کون سا آرام حاصل کرنا ہے اور کون سی تکلیف برداشت کرنا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اپن کمانے میں یہ دیکھیں کہ کس کمانے سے آخرت میں کامیابی ملے گی، حساب آسانی سے دے دیں گے. تو ایسی کمائی تو کمائے اور جس کمائی سے وہاں حساب مشکل ہو جائے جواب سوال کا جواب اس چاہے اس کمائی میں نفع زیادہ دکھ رہا وہ نہیں کما. ایسی خرچ جس خرچ سے ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں سرخ روح کامیاب ہوں وہ خرچ تو کریں اور جس خرچ سے وہاں جواب دہی مشکل ہو وہ خرچ نہیں. اپنے جذبات خوشیاں شوق یہ سب ہم اللہ کے مرضی کے تابع رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی ہو تو ہم وہ خوشی منا لیں اور اجازت نہیں دی تو وہ خوشی چاہے من چاہ رہا مگر نہیں. وہ پہننے اوڑھنے کی خوشیاں ہوں یا گھر کی سجاوٹ اور زیب و زینت کی ہوں یا شادی بیاہوں کے موقعوں کی خوشیاں. ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں تک اجازت دی وہاں تک خوشی منائیں اور جہاں منع ہو چاہے ہمارا من چاہتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا تعلق روزانہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو اس میں جو لذت سکون اور اطمینان مزہ ہے وہ کسی دنیا کی کسی چیز میں نہیں. راحت مزے لذت کی جو چیزیں ہیں ان کا مزہ ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اس کا حکم پورا کر کے مزے سے بڑھ کر کوئی سا بھی مزہ نہیں. ایک آدمی من چاہی زندگی گزار رہا ہے
کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سے کمانے میں، مگر وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ ایک اس کا سکون کہہ لیجیے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی پابندیوں میں رہ رہا ہے، تو روکھا سوکھا کھا رہا، موٹا جھوٹا پہن رہا، سادہ سے مکان میں رہ رہا، گمنامی کی زندگی جی رہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے میں لگا ہے۔ اس کے سکون کی وہ پہلے والا کبھی اس کے لگ کے نہیں لگ سکتا، اس کے برابر اسے سکون نہیں ملے گا، ملے گا بناوٹی، اصلی سکون تو اس کو ملے۔ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، آج کے دنیا دار انہیں بے وقوف سا سمجھتے، یعنی صحیح میں کیا ہوگا، حالانکہ عقل مند وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو پابندیوں کی جگہ بنایا، اور جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر ملاوٹ کرتے ہیں مشرکین، ان کی یہ جنت ہے، ان کو ملے گا، ان سے زیادہ ملے گا، کیونکہ یہی مل پائے گا، ان کو اور آگے ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے پابندی، ہم ان پابندیوں میں رہنے کو گوارا کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہمیں سکون دیں گے، جنت دیں گے، یعنی سکون والی جنت۔ آخرت میں تو اصلی جنت ملے گی، یہاں دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی سکون ملے گا، ساری ترقی، مال دولت، کوٹھی بنگلہ، عہدہ کرسی، کھانے سب کا لب لباب سکون چاہتا ہے، بس اس سے ایسا لے لوں گا، یہ خریدوں گا، وہ کروں گا، تاکہ سکون۔ وہ جو نچوڑ ہوتا ہے، جیسے گھی ہوتا ہے، بھینس پھر دودھ پھر دہی پھر گھی، بھینس خرید رہا، گھی کھا رہا مختلف، ایسے ہی ان سارے اسباب مسائل کا نچوڑ سکون ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دے دیتے، کچھ نہ ہو۔ جب یہ بات ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہم سے متعلق کون کون سا کس کس وقت ہے، مال و دولت سے متعلق جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے اس میں ہمیں نقصان محسوس ہو، جیسے کسی کا حق ہماری طرف، مثلا بہنوں کا حق، بھائیوں کے حق میں ماں باپ کی جائیداد والا اس کو اور کوئی کسی کا حق آتا ہو، ہم اس کو امانت سمجھ، اس کا ہے ہمارا ہی، دوسرے کی امانت اگر ہمارے پاس کوئی رکھ دے پھر وہ لینے لگے تو ہمیں درد نہیں ہوتا، اسی کی طرح ایسے ہی دوسرے کی امانت وہ ہم ادا کرتے، دوسرے کا حق۔ زمین جائیداد، مکان پلاٹ، مال دولت، ان میں ہم راہ حق سے ہٹ نہ پائیں، نہیں تو یہ تھوڑی سی زندگی میں کچھ بڑھا جائے گا، مال دولت زمین پلاٹ 2 نمبر سے بھی کچھ کروا سکتے ہیں پیسے رشوت دے کر، مگر اصلی آرام اور اصلی سکون سے ہم آخرت کے نہیں ملیں گے۔ سمجھدار وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر یہاں کے کام ایسے کرے کہ وہ داغدار نہ ہو، مقصد ہمارا فوت نہ ہو، یہی عقل ہے۔ اپنے گھروں میں بھی یہ سب فکر بچے کو
ہم سے منتقل ہو ان میں یہ فکر. کیا حق ہے کیا نہ حق ہے ہم سوچیں تو پتہ لگے گا کہ بہت سے تو ناحق کو ہم حق سمجھ لیں. جیسے آج کل جہیز ایک کمائی کا ذریعہ ہے. رشتے ہی ہو رہا ہے یہ دنیا پہ، وہاں کیا دے گا وہاں کیا دے گا. انسان کو نہیں دیکھا ہے کہ انسان میں کون سے انسان میں کیا خوبی. اگر غریب بچی ہے اور سلیقہ مند ہے تو ہم اس کو مال نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اس رشتے کو نہیں قبول. اور مالدار ہے چاہے اس میں کمیاں ہیں تو منظور کرنا ہے. یہ فیصلہ یہ انتخاب کتنا ناممکن. جہیز لینے کی خوشی تو بناوٹی ہوتی ہے، اور جہیز نہ لے کر اپنا انتظام کر کے کوئی دیکھے تو اسے اصلی خوشی نصیب ہوتی. ایک سکون اور خوشی اسے مسلسل رہتی. میں نے نہیں مانا. رواج جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ طے جیسی ہو جاتی، بھلے ہی کوئی نہ کہ ہم نے کچھ نہیں اس نے خود دیا نہیں دیا، وہ رواج لازم. مال دولت کے بارے میں آج کل عام طور سے ہم پھیل ہو رہے ہیں اور اس کے جال میں پھنس رہے. سب کو چاہیے کہ حق ناحق کو سمجھ لیں. شریعت کے اندر جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس میں کیا ہمارا حق ہے ہم لے ٹھیک، نہیں ہے تو نہیں، بھلے ہی رواج ہو. اب تھوڑا سا کہیں تو من کو مارنا پڑے گا، جذبات پہ لگام لگانا پڑے گا. تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں سکون دیں گے جو جذبہ پورا کرنے سے بھی نہیں ملتا. ایک آدمی ایک جوان کسی نامحرم کو جاتے دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں گھوروں، اس سے سکون مطلب آنکھیں سینک لوں گا اور ایک خواہش میری دیکھنے کی لائن سے پوری کر لوں گا. اور ایک یہ ہے کہ میں اس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے تو ضرور اس کے دیکھنے میں نقصان ہے اور نہ دیکھنے میں فائدہ، بچنے میں فائدہ. اب وہ اس من کو مار رہا ہے، لگام لگا رہا ہے، جی چاہتے ہوئے بھی ہمت سے بچ رہا. اس کو جو تھوڑی دیر کا مجاہدہ 1 منٹ آرام کرے گا، اس کے بعد پھر اسے ایک سکون اللہ تعالیٰ دیں گے جو کافی دیر تک ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ ہوتا. اور دیکھنے کی وہ آدھے منٹ کی لذت کے بعد جو بے چینی رہتی ہے وہ 10 گھنٹے رہتی. وہ گناہ کی بے چینی سے دل میں وہ گھبراہٹ بے چینی کہتی، پھر اور ایسے گناہ کیے وہ اور بڑھتی ہے. بڑھتے بڑھتے جب وہ برداشت سے دل سے باہر ہو جاتی ہے تو اب وہ بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اس آدمی گھبراہٹ ہو رہی اور جانچا کرا ہو تو وہ صحیح، وہ گناہ کی گھبراہٹ. عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، پردہ ان کے لیے قلعہ ہے، جیسے حفاظت کا قلعہ. گھر میں سب طرف سے دروازے ہیں، اندر سے دروازے بند کر لیے اب کیسے محفوظ ہو گئے. دنگے بھی ہو رہے ہیں تو باہر کوئی ڈر نہیں. ماں بہنوں کی عزت، آبوں کی حفاظت کا پردہ قلعہ جیسا ہے، تالا جیسا ہے.